بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل و اعلی سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 پر 6 سے 80 پر 9 تک جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، وہ بابرکت نبی جنہوں نے اپنی امت کے سامنے اپنے حقیقی معبود کی پہچان کراتے ہوئے آپ نے اللہ جل وعلا کی، اپنے پروردگار حقیقی کی، اپنے معبود برحق کی تفصیلی بیان ان کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہ آپ اپنے رب سے کیسے مانگتے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں بیان فرمائی. جیسے آپ نے اللہ سے یوں کہا کہ میرے رب مجھے صالح بندوں میں شمار کر لے اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی نامواری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اپنے کی اپنے باپ کے لیے، اس کے تعلق سے حضرات مفسرین نے جو بیان کیا ہے اور قرآن مجید کی جو مختلف آیتیں جو ہمیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جیسے جب ظلم ہوا تو آپ تنگ آ کر جب گھر سے نکلے تھے، رخصت ہوئے تھے، تو اس وقت میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا، جیسے سورہ مریم آیت نمبر 47 میں ہے، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. آپ نے اس وقت میں یہ کہا تھا، یعنی آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے. اسی وعدے کی بنا پر حضرت ابراہیم جب اپنے والد کا گھر چھوڑ کر، جب ان کے ظلم و جبر سے بیزار ہو کر جب گھر چھوڑ کے نکل رہے تھے، تو اس وقت میں آپ نے یہ کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. تو اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے، یعنی جو وعدہ اپنے باپ سے گھر سے نکلتے وقت میں کیا تھا، اسی وعدے کی بنا پر آپ نے یہ دعائے مغفرت اپنے باپ کے لیے کی. جیسے دوسرے مقام میں آپ نے صرف اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ اپنی والدہ کے لیے بھی کیا ہے. جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں رب اغفر لی ولیوالدی، رب اغفر لی ولیوالدی، میرے ماں باپ کی بخشش فرما. تو ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت کی. پھر جب آپ کو احساس ہو گیا ایک دشمن حق، چاہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفرت کا وہ مستحق نہیں ہے، جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا تو پھر سورۃ التوبہ آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی کلمات کا پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. یعنی اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا تو پھر آپ نے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا، جو آپ نے اپنے والد سے کیا تھا، اس وعدے کی وجہ سے تھا. مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی، ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ بات کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کر دیا، تو بیزارگی کا اعلان کر دیا. تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے کے موافق آپ نے یہ دعا کی تھی جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے. تو آخر میں جو نتیجتاً والی جو آیت ہے، آیت نمبر سورۃ التوبہ کی 114، وہی فائنل ہے. تو بہرحال اس پہ زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا. آگے کی آیت آپ سماعت فرمائیے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، اے اللہ مجھے رسوا نہ فرما، مجھے رسوا نہ فرما. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیل اللہ. اللہ نے آپ سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے قربانیوں سے خوش ہو کر، آپ کے وہ اعمال جو دیگر انبیاءوں میں خصوصیت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر آپ کو اپنا دوست بنایا. الگ الگ نبیوں کے الگ الگ خصوصیات ہیں. حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے آپ کو میرا دوست قرار دیا کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ ہونے کا خطاب سے نوازا گیا. تو حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، پیارے پیغمبر ہیں. اور اللہ نے آپ کو اتنی عزت بخشی کہ آپ ہی کے خاندان میں ہزاروں انبیاء جنم لیے. بنی اسرائیل کی اصل جڑ آپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بعد وہی حضرت یعقوب جن کے 12 بیٹے ہوئے، اور انہی 12 بیٹوں سے نسل بنی اسرائیل کا جو ہے نسب نامہ چلتا ہے. تو یہ کرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، جن سے ہزاروں حضرات انبیاء کرام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آخری نبی بھی اسی نبی کے جو ہے نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی بھی اسی نبی کی نسل سے ہیں، اور خود بھی نبی ہیں، اور خود بھی ایسے کہ خلیل ہیں. اور وہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا یہ پیارا پیغمبر اللہ سے یوں کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن جب دوبارہ زندگی ملے گی، سب لوگوں کی موجودگی میں آپ مجھے رسوا نہ فرمائیے. اور پھر آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ اس دن لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد. نہ مال، اولاد کی کثرت، نہ مال کی زیادتی کوئی فائدہ دے گی کہ میرے اتنے دنیا کے اندر جو ہے، دنیا کے اندر اگرچہ کہ آج بے وقوفی اور نادانی یا جہالت یا کم عقلی کے سبب سے لوگ جو ہے اولاد کو کم کر رہے ہیں، وہی 2 hours 2 والی بات چل رہی ہے. ورنہ آج بھی عقل مندوں کے لیے
کثرت اولاد فقر کا ہی نہیں بلکہ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں جو ہے زندگی عزت سے جینے کا سبب ہے۔ جس کی فیملی بڑی ہوتی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں، جس کی فیملی میں کوئی اکا دکا رہ جاتا ہے اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے سامنے ایسے بہت سے خاندانوں کی مثالیں ہیں جو اپنی خاندان کا نام لے کے آج بھی لوگ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو خاندان کی بڑھوتری جو ہے، ان کی زیادتی جو ہے عزت کا سبب ہے دنیا کے اندر، مگر آخرت میں نہ مال کی زیادتی نہ اولاد کی کثرت کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر نیکوکار ہیں، جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات کہا ہے، تو باقی رہنے والی نیکیاں، اولاد جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جو خدا پرست ہوں گے، تو وہ جو ہے باقیات الصالحات ہیں۔ مگر یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے کہ عام اولاد جن میں اطاعت خداوندی، فرما برداری، نیک زندگی، خدا پرستی نہ ہوں، تو ایسے، اور آپ جو فرما رہے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے کہ تمہیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں تم اپنی دولت کی کثرت پر اور اپنی اولاد کی زیادتی پر جیسے گھمنڈ اور فخر کرتے ہو، اور لوگ بھی تمہیں چھیڑنے سے، تمہارے نام آنے سے یا تم سے لڑائی جھگڑے کرنے سے، جیسے تمہاری اولاد کی زیادتی یا تمہارے بھائیوں کی زیادتی یا تمہارے خاندان کی زیادتی کے سبب سے جیسے دوسرے لوگ تم سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے خاندان کی زیادتی کی وجہ سے تمہیں ذرا برابر بھی کوئی چھوٹ نہیں رہے گی کہ بھئی بڑا خاندان ہوئی جانے دو، کہ بھئی اس کے خاندان میں بہت سارے لوگ بہادر ہیں، طاقتور ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جانے دو۔ نہیں، لا ينفع مال ولا بنون۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم فرماتے ہیں میرے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ فرمائیے جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو پھر اس دن کون چیز فائدہ دے گی؟ اس دن کس چیز کے سہارے انسان کو عزت ملے گی؟ اس دن کس طرح انسان جو ہے اللہ کے یہاں سرخرو رہے گا؟ تو وہ خود حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم کا جو مالک ہے، جس کو اللہ نے قلب سلیم سے نوازا ہے، وہ اللہ کے یہاں ضرور سرخرو رہے گا۔ ان دونوں فقروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا حضرات مفسرین کے اقوال آپ سماعت فرمائیے۔ ان دو فقروں کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا حصہ ہیں، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو جیسے پہلے ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے یہ دو فقروں کو اور اضافہ کر کے اللہ نے خود بتایا ہوں۔ اگر پہلی بات مانی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرتے وقت خود بھی ان حقائق کا احساس رکھتے تھے۔ پہلی جو دعا حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے جو دعا کی ہے، تو اس وقت ان کو خود کو بھی احساس تھا کہ میرے باپ کی حقیقت کیا ہے۔ اور دوسری بات تسلیم کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی دعا پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال اور اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح فرما دیے کہ اگر قیامت میں کچھ کام آ سکتا ہے تو ہمارا قلب سلیم ہی ہمیں ہمارا کل قیامت میں ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے دوسرے مقام میں جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارا بھائی، تمہاری ماں، تمہارے اپنے تمہیں دیکھ کر بھاگ اٹھیں گے کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ تو قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ خود اپنے ہی ہم سے بھاگ اٹھیں گے،
اور ہمیں اس دن نہ مال نہ اولاد نہ کوئی رشتہ کوئی ناتا ہمارا ساتھ یا ہمارا سپورٹ کر سکتا ہے، بلکہ ہمارا قلب سلیم ہی ہمارے لیے ہمارے سپورٹ اور تعاون کا سبب بنے گا۔ ایسا دل، قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ ایسا دل جو کفر و شرک و نافرمانی فسق و فجور سے پاک ہو۔ قلب سلیم سے مراد کون سا دل؟ ایسا دل جو کفر و شرک سے، فسق و فجور گناہوں سے بالکل پاک ہو، مطمئن دل، ایسا اطمینان کہ اللہ کی عبادت سے مطمئن ہے، اللہ کی محبت سے لبریز ہے، اللہ کی محبت ہی ہمیشہ جو ہے اس کا دل اللہ ہی کی محبت کی طرف اس کا دل لوٹتا ہے، دوسرا کسی فحش یا کسی برائی یا کسی بے حیائی یا کسی گناہ کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے دل کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے۔ مال اور اولاد بھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ مال ہے مگر قلب سلیم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے، تو کتنے ایسے مالدار ہیں جو اس مال کو بے حیائی میں، خدا کی نافرمانی میں، غلط جگہوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ قلب سلیم ہے، دولت ہے تو وہ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، مجبوروں، یتیموں، بے کسوں، لاوارثوں پر خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ تو مال اور اولاد بھی قلب سلیم کے ساتھ اس کے لیے نفع بخش ہیں۔ اگر قلب سلیم نہیں ہے، مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اولاد بہت ہے مگر اس کے پاس قلب سلیم نہیں ہے، بچے تو پیدا کیا، اتنے بچے، جیسے بولتے ہیں نا کتے کو بھی رہتے رہے، کتے کی بچے کیا فائدہ بولنے، کہاوت کے طور پر لوگ بولتے رہتے ہیں، مگر ان کی تربیت نہیں، ان کی تعلیم نہیں، ان کو صحیح سلیقہ نہیں سکھایا گیا، ان کو اسلام نہیں بتایا گیا، ان کو خدا کا خوف نہیں سکھایا اور بتایا گیا، معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے حلال روزی کمانا ہے، ان کی تعلیم کیا، ان کی تربیت کیا، ان کے زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی اور ان کو ایسے پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، تو ظاہری بات ہے وہ گنڈا، آوارہ، نافرمان، بے حیا، فاسق، فاجر اور معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی وبا بن کے رہیں گے۔ ان سے پورا محلہ ڈرے گا، ان کی وجہ سے پورے گاؤں والے ڈریں گے۔ ان کے اندر دینداری نہیں ہے، ان کے اندر خدا پرستی نہیں ہے، ان کے اندر ایمانیات نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گلی سے گزریں تو لوگ ڈریں گے کہ بھئی یہ ظالم جابر آ رہا ہے، کہ چلو اس سے کئی کو، اس کا منہ کئی کو لگنا، اس سے کئی لے با ہمنا، اس سے کئی لے بھئی ہمیں جاجا کو اس کے منہ کئی کو لگے رہے، کوئی ملے نہیں دیتی ہے دوستی کرنے۔ تو اس طرح اگر یہ قلب سلیم کا مالک ہے تو اس کی اولاد بھی اسی طرح ہوگی جس طرح وہ تربیت کرے گا، جس طرح کی وہ تعلیم دے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، روز قیامت نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، مگر ہاں اگر اللہ کے ہاں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ آپ کا قلب سلیم ہے۔ تو پھر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے ہیں آپ کل سنیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، پروردگار بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے مولا ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ہر جگہ ہر لمحہ ہر وقت ہر آن ہر میدان میں کامیابی نصیب فرما۔ مولا جہاں جہاں سیلاب طوفانوں سے کثرت بارش سے لوگ پریشان ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، کیمپس میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرمائیے، وہاں سازگار ماحول پیدا فرمائیے، وہاں کے طوفانوں اور سیلابوں سے انہیں نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ جہاں ضرورت ہے بارشوں کی وہاں رحمت والی برکت والی بارشوں کا نزول فرمائیے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔